واہ جی واہ، ماشاءاللہ عرفان الحق صاحب، ریاض حسین چودھری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت خوبصورت ہم بہت خوبصورت انداز میں پڑھی اور وقت کا بھی خیال رکھا، بہت شاندار آپ نے پڑھا ماشاءاللہ۔ میں گزارش کروں گا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے قبلہ ریاض حسین چودھری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت دیرینہ ساتھی رہے، دوست رہے، محب رہے، ان کے ساتھ ان کا وقت گزرا اور بہت سی یادیں یقیناً کے پاس ہوں گی جو ہم سننا چاہیں گے۔ وقت کی مناسبت کے ساتھ آپ ان کی ایک دو یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں گے ان کے حوالے سے۔ اظہار خیال کے لیے میں اپنے معزز مہمان ایڈوکیٹ محترم جناب ناصر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور قبلہ ریاض حسین چودھری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، صاحب نظامت، ارباب دانش و بینش، بہت ہی پیارے احباب جن کے دلوں میں ریاض حسین چودھری صاحب آج اپنی خوشبو کے ساتھ موجود ہیں اور اس محفل میں بھی ریاض حسین چودھری صاحب کی یادیں اور الفاظ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ مجھے دستر صاحب نے 10-15 منٹ کے ایک دائرہ کھینچا تھا میری گفتگو کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سے بھی آدھا وقت لیا جائے، کیونکہ بات جتنی بھی مختصر ہو میرا خیال ہے کہ وہ پر اثر ہوتی ہے، اور بات جتنی بھی لمبی ہو پھر وہ اپنا اثر کھوتی جاتی ہے۔ حضور والا، مجھے سب سے پہلے ریاض حسین چودھری صاحب سے تعارف جس شعر کے حوالے سے ہوا، آؤ اپنے جسم چن دیں اینٹ پتھر کی جگہ، بے در و دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے۔ اس شعر نے ایسا دامن دل کو کھینچا، اور پھر دوسرا شعر کہ غلامان محمد کا اظہار آہنی ہے یہ، وطن کے واسطے جتنی بھی ممکن ہو دعا لکھنا۔ ریاض حسین چودھری صاحب پاکستان کو قریہ عشق محمد کہتے تھے، اور پاکستان کی نظریاتی شناخت اور نظریاتی تشخص کے حوالے سے اس سے بہتر اور موضوع عنوان نہیں ہو سکتا کہ پاکستان قریہ عشق محمد۔ ریاض حسین چودھری صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان عالم اسلام کی پہلی دفاعی لائن ہے، اور یہ کہ پاکستان پوری ملت اسلامیہ کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت کا تصور مسلک عشق سے غداری کے مترادف ہے۔ اب یہ مسلک عشق جو ہے، اس بیچ میں دا لائن سمجھے کہ پاکستان اس امانت جس کا نام پاکستانی سے خیانت، عشق محمد سے غداری کے مترادف ہے، کیونکہ یہ ان کے نام پر مرضی وجود ہے۔ میں باقاعدہ طور پر کوئی مضمون، مقالہ یا مبسوط تحریر لکھ کر نہیں لایا، صرف آؤٹ لائنز۔ میں نے ریاض حسین چودھری صاحب کو جس طرح دیکھا، جس طرح محسوس کیا، جس طرح ان کی تحریروں نے میرے ذہن اور دل و دماغ پر اپنے نقوش مرتسم کیے، ان کی میں نے صرف آؤٹ لائنز لکھ کر لایا، کیونکہ میرے نزدیک محترم اسٹیج سیکرٹری صاحب، ریاض چودھری تقریروں کا موضوع نہیں ہے، وہ کتابوں کا موضوع۔
اس نے 23 کتابیں لکھی اور 24ویں کتاب وہ خود تھی۔ میں نے مدثر سے پوچھا کہ کتنی کتابیں لکھی، انہوں نے 23 کتابیں بتائی۔ کچھ کتابیں میرے پاس ہیں بھی، لیکن میں نے کہا کہ مدثر آپ ایک کتاب کو بھول گئے ہیں، ریاض حسین چودھری صاحب تو خود ایک کتاب تھی، اور باقی کتابیں تو اس خوبصورت کتاب کے باب ہیں جن کا نام ریاض حسین چودھری۔ اور ریاض حسین چودھری پاکستان کا مکین تھا، شہر اقبال کا وہ فخر تھا، لیکن اصل میں وہ شہر مدینہ کا ایک کبوتر تھا جو زندگی بھر پاکستان کی پاکیزہ فضاؤں میں محو پرواز رہا، کیونکہ اس کے نزدیک پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا خطہ عشق محمد تھا۔ ریاض حسین چودھری کی دوسری خوبی ان کے کلام کے حوالے سے کہ وہ شہر شریعت کا مکین تھا، اس لیے وہ شہر عقیدت اور شہر محبت رسول میں بھی معتبر قرار پایا۔ وہ جو خود بھی پابند شریعت تھا، اس کا نعتیہ کلام، اس کا سرمایہ بھی پابند شریعت ہے۔ وہ عشق نبی میں، مدحت و توصیف رسول میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صراط مستقیم پر رہا۔ وہ خود بھٹکا نہ اس نے اپنے قلم کو بھٹکنے دیا۔ اس کے دل و دماغ میں پیغمبر اعظم و آخر کی تعلیمات کے انوار سے روشن حروف ستائش نے شریعت کے دامن کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ ریاض حسین چودھری میری نظر میں ایک ایسا گنبد تھا جس میں نغمہ صلی اللہ ہر لمحے، ہر ساعت، ہر گھڑی گونجتا رہتا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جب نبی ذیشان کے لیے حرف ستائش اور مدح و توصیف کے پھول کھلتے تھے تو ان کی خوشبو نگر نگر پھیل جاتی تھی۔ نعت کہنا، نعت لکھنا، نعت سننا، نعت پڑھنا اس کے لیے شاعری نہیں عبادت تھا۔ وہ نعت کا ایسا عبادت گزار تھا کہ اس کے عہد اور عصر کے ہر سخنور نے اسے تقریم اور رشک نظر سے دیکھا اور اسے جدید اردو نعت کا امام وقت تسلیم کیا گیا۔ ریاض حسین چودھری نے نعت بھی کچھ اس انداز، اس ڈھنگ اور اس عقیدت سے لکھی کہ مجھے خود اس کا وجود بھی نعت سرکار دو عالم کا ایک جریدہ معلوم ہوتا تھا، اور مجھے اس کی باتوں سے، اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے، میں نے اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھا اور مجھے اس کی باتوں سے محسوس ہوتا تھا کہ ایک ایسی کیفیت مجھ پر طاری ہو جاتی کہ میں اسے دیکھ نہیں رہا بلکہ نعت کی ایک کتاب پڑھ رہا ہوں۔ ریاض حسین چودھری نعت یا شاعری میں حکمت و دانائی کا ایک مکتب تھا، ایک ادارہ تھا۔ وہ علامہ اقبال کی افکار جلیلہ کا وارث تھا۔ وہ تقوی، حلم، علم اور عمل کا خزانہ تھا۔ وہ شہر ثنائے خواجہ کا ایک معتبر ترین لہجہ تھا۔ وہ توصیف پیمبر کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اور ریاض مجید صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور اپنی گفتگو یہاں روکتا ہوں تاکہ وہ ذرا اپنی نشست پر بیٹھ سکے۔ ریاض حسین چودھری نعت یا شاعری میں حکمت و دانائی کا ایک مکتب تھا۔ وہ علامہ محمد اقبال کے افکار جلیلہ کا وارث تھا۔ وہ تقوی، حلم، علم، عمل کا خزانہ تھا۔ وہ شہر ثنائے خواجہ کا ایک معتبر ترین لہجہ تھا۔ وہ توصیف پیمبر کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس کی غیر فانی اور ناقابل فراموش نعتیں اردو نعتیہ شاعری کی تاریخ کے اوراق میں اس کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔ ریاض حسین چودھری پر رب کریم کا بڑا کرم تھا کہ مقدر کے سکندر کے باغ سخن میں جتنے بھی پھول کھلے ان کی تازگی، دلکشی اور خوشبو آج بھی ہمارے مشام جاں کو معطر کر رہی ہے۔ ریاض حسین چودھری لفظ و معنی کے سمندر کا وہ شناور تھا کہ کبھی تو
وہ خود بھی مجھے سعدی کی ایک دلکش نعتیہ ربائی معلوم ہوتا، کبھی وہ بصیری کا کہ قصیدہ کا ایک خوبصورت شعر لگتا، کبھی وہ خلد توصیف پیمبر میں بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں نظر آتا جس کے الفاظ کی حلاوت سب سے جدا ہے، کبھی اس کی شاعری میں کوثر و سلسبیل کے پانیوں کا ذائقہ محسوس ہوتا۔ جس کے پہلے نعتیہ مجموعے کی پیشوائی حفیظ صاحب اور احمد نظیم قاسمی نے کی ہو، اس کا کلام زر معتبر کیوں نہیں ہوگا، اور جس کی عقیدتی شاعری کے تسبیح و استعارہ، یہ جو جتنے بھی الفاظ میں بولوں گا یہ مستعار ہیں خود ریاض مجید صاحب سے، اور جس کی عقیدتی شاعری کے تشبیہ و استعارہ، محاکات، تمثالوں، جذبات نگاری، خطابیہ لب و لہجہ، روانی، خوش آہنگی، لہجے کی نغمگی، جذبات کے بہاؤ اور رقت و گداز کی ستائش و تحسین عظیم محقق نعت ڈاکٹر ریاض مجید نے کی ہو، اس کی شاعری کو دبستان نو تسلیم کیوں نہیں کیا جائے گا۔ جب ریاض چودھری کی نعتیہ تخلیقات کے حوالے سے سید سبیل رحمانی نے یہ تحریر کیا ہو کہ ان کے کلام میں بے کراں و رفتگی، والہانہ پن، سرشاری، تازہ کاری اور گہری ارادت کا سمندر موجزن ہے، تو پھر ریاض کی شاعری کو ہم کیوں نہ زمزم عشق قرار دیں۔ چراغ نعت چلتے ہیں میرے چھوٹے سے کمرے میں، میرے آنگن کی چڑیاں بھی درود پاک پڑھتی ہیں۔ چراغ نعت چلتے ہیں میرے چھوٹے سے کمرے میں، میرے آنگن کی چڑیاں بھی درود پاک پڑھتی ہیں۔ آج ریاض چودھری ہمارے درمیان موجود نہیں، مگر میں جب کبھی ان کے بیٹے مدثر سے ملتا ہوں تو میرا دل اطمینان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے کہ رب کریم نے ریاض کی اس دعا کو تاجدار انبیاء، ختم الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیل شرف قبولیت بخش دیا ہے۔ میرے بچوں کو وراثت میں ملے حب رسول، یہ اثاثہ بعد میرے بھی تو گھر میں ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔